سوال ہے کاروبار میں اللہ کی رضا شامل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے سچائی، انصاف اور حلال کی کمائی کو اپنانا چاہیے۔ سوال ہے کیا دنیا کی دولت آخرت میں فائدہ دے گی؟ جواب ہے نہیں، مگر جو نیک کاموں میں خرچ ہو وہ آخرت میں فائدہ دے گا۔ سوال ہے قرآن میں دنیا کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ جواب ہے سرسبز کھیتی سے جو جلد ختم ہو جاتی ہے۔ سوال ہے کیا صبح کے وقت اللہ سے دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے؟ جواب ہے ہاں، فجر کے بعد دعا قبول ہونے کے اوقات میں سے ہے۔ سوال ہے کیا والدین کی خدمت کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے؟ جواب ہے ہاں، حدیث میں یہ بات آئی ہے۔ سوال ہے کیا غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے؟ جواب ہے ہاں، جب تک وہ دشمنی نہ کریں۔ سوال ہے مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ جواب ہے اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ سوال ہے کیا زکوٰۃ اپنے بہن بھائیوں کو دی جا سکتی ہے؟ جواب ہے ہاں، اگر وہ مستحق ہوں۔ سوال ہے کیا خواتین حیض میں قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں؟ جواب ہے ہاں، زبانی پڑھ سکتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ سوال ہے حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ جواب ہے وہ حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا قول بیان کرے۔ سوال ہے کیا اسلام میں عورتوں کو حقوق دیے گئے ہیں؟ جواب ہے ہاں، جائیداد، تعلیم، شادی اور وراثت کے حقوق۔ سوال اسلام میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ جواب ہے اللہ کا، یعنی توحید اور عبادت۔ سوال ہے کیا مسکراہٹ بھی صدقہ ہے؟ جواب ہے ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ سوال ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کی تلقین کی؟ جواب ہے ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سادگی کا نمونہ تھی۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر عمل کون سا قرار دیا؟ جواب ہے نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ سوال ہے انسان کو سب سے زیادہ کون سی چیز آزمائش میں ڈالتی ہے؟ جواب ہے شیطان اور دنیا کی محبت۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ جواب ہے جو سچے دل سے طلب کرے۔ سوال ہے ہدایت کس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی؟ جواب ہے قرآن و سنت کے بغیر۔ سوال ہے سب سے زیادہ نصیحت کس کتاب میں ہے؟ جواب ہے قرآن میں۔ سوال ہے کون سب سے اچھا مشورہ دیتا ہے؟ جواب ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ کس چیز کی نصیحت کی؟ جواب ہے اچھے اخلاق کی۔ سوال ہے سب سے پہلے کون مسلمان ہوا؟ جواب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خواتین میں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مردوں میں۔ سوال ہے کون سی چیز انسان کو برباد کر دیتی ہے؟ جواب ہے تکبر اور گناہ۔ سوال ہے کتنے انبیاء بھیجے گئے؟ جواب ہے تقریباً 1,24,000۔ سوال ہے سب سے تیز چلنے والی چیز کیا ہے؟ جواب ہے فرشتے، خاص طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال ہے سب سے بڑی سمندری مخلوق کیا ہے؟ سوال ہے سب سے پہلے پیدا ہونے والے فرشتے کون تھے؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور ملک الموت۔ سوال ہے دجال کتنے دن حکومت کرے گا؟ جواب ہے 40 دن، لیکن پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ سوال ہے کس صحابی کا لقب ابو الحسن تھا؟
جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال اسلامی فقہ کیا ہے؟ جواب اسلامی فقہ اسلامی قوانین اور شرعی اصولوں کا مجموعہ ہے جو قرآن و حدیث کی بنیاد پر زندگی کے مختلف مسائل کا حل فراہم کرتا ہے۔ سوال فقہ کے کون سے بڑے مذاہب ہیں؟ جواب ہے 4 بڑے فقہی مذاہب ہیں۔ نمبر 1 حنفی، نمبر 2 مالکی، نمبر 3 شافعی، نمبر 4 جنبلی۔ سوال ہے کیا فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازیں بھی ضروری ہیں؟ جواب ہے نفل نمازیں ضروری نہیں ہیں مگر ان پر عمل کرنا مستحب اور ثواب کا باعث ہے۔ سوال ہے اگر کسی مسلمان کے مال میں زکوٰۃ کا حساب لگانا مشکل ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے مسلمان کو اپنی استطاعت کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے اور اگر حساب لگانا مشکل ہو تو جتنا ممکن ہو اس کا تخمینہ لگا کر زکوٰۃ دی جائے۔ سوال ہے کیا کسی غیر مسلم کے ساتھ کاروبار کرنا جائز ہے؟ جواب ہے ہاں، اگر کاروبار شرعی اصولوں کے مطابق ہو تو غیر مسلم کے ساتھ کاروبار کرنا جائز ہے۔ سوال ہے کیا سفر کے دوران روزے رکھنے کی اجازت ہے؟ جواب ہے جی ہاں، سفر کے دوران روزہ رکھنا جائز ہے مگر اگر سفر میں بہت مشکل ہو تو روزہ توڑنے کی بھی اجازت ہے۔ سوال ہے کیا عورت پر بھی جمعہ کی نماز فرض ہے؟ جواب ہے نہیں، عورت پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، وہ دوپہر کی معمول کی نماز پڑھ سکتی ہے۔ سوال ہے کیا ایمان کا تقاضا صرف زبان سے کلمہ پڑھنا ہے؟ جواب ہے نہیں، ایمان کا تقاضا دل سے یقین، زبان سے کلمہ اور عمل سے عبادت ہے۔ سوال ہے کیا دعا کا جواب فوراً ملتا ہے؟ جواب ہے نہیں، دعا کا جواب کبھی فوراً ملتا ہے، کبھی دیر سے اور کبھی کسی اور صورت میں۔ سوال ہے آخرت کو سنوارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ سوال ہے مغفرت اور بخشش میں کیا فرق ہے؟ جواب ہے مغفرت گناہوں کا مٹ جانا، بخشش اللہ کا کرم ہے۔ سوال ہے کیا شرک کی بخشش ہو سکتی ہے؟ جواب ہے اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لی جائے۔ سوال ہے بچوں کی تربیت کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ جواب ہے نیکی کی تلقین اور برائی سے روکنا۔ سوال ہے حرام چیز کا ایک لقمہ کھانے کا کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی اور دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ سوال ہے بہترین دعا کون سی ہے؟ جواب ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ۔ سوال ہے کیا نبی اور رسول میں فرق ہے؟ جواب ہے نبی وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے احکام دیتا ہے لیکن اسے نئی شریعت نہیں دی جاتی بلکہ وہ پچھلی شریعت کی تبلیغ کرتا ہے، جبکہ رسول وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نئی شریعت اور نیا دین دے کر بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے احکام سکھائے۔ اہم فرق: مثال، حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے کیونکہ انہیں تورات دی گئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، ان پر قرآن نازل ہوا اور ان کی شریعت قیامت تک باقی رہے گی۔ سوال ہے کیا ہر شخص بغیر علم کے فتویٰ دے سکتا ہے؟ جواب ہے نہیں، بغیر علم کے فتویٰ دینا سخت گناہ ہے۔ سوال ہے کس عالم نے سب سے پہلے اصول حدیث پر کتاب لکھی؟ جواب ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ سوال ہے رمضان میں جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ جواب ہے 60 روزے مسلسل رکھنا یا 60 مساکین کو کھانا کھلانا۔
सवाल है, मस्जिद में दुनियावी बातें करना कैसा है? जवाब है, मकरूह है, मस्जिद इबादत के लिए है। सवाल है, जिक्र अल्लाह की क्या फजीलत है? जवाब है, जिक्र से दिल को सुकून मिलता है। सवाल है, हदीस किसे कहते हैं? जवाब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़हाल और तस्दीकात को हदीस कहते हैं। सवाल है, ख्वाब में खुद की मौत देखना किस चीज की अलामत है? जवाब है, ख्वाब में अपनी मौत देखना हमेशा बुरा शगुन नहीं होता, बल्कि ये जिंदगी में तब्दीली, दीनी इस्लाह, लंबी उम्र और आजमाइश के खात्मे की अलामत हो सकता है। ताहम ऐसे ख्वाब के बाद सदका देना, इस्तग़फ़ार करना और अल्लाह से खैर की दुआ करना बेहतर है। सवाल है, वो कौन सी चीज है जो जन्नत में भी होगी और जहन्नम में भी? जवाब है, आंसू, जन्नत में खुशी के और जहन्नम में गम के। सवाल है, किस जानवर को मारने से इंसान का रिज़्क़ कम हो जाता है? जवाब है, चींटी को मारने से। सवाल है, जब पहली बार सूर फूंका जाएगा तो क्या होगा? जवाब है, सब लोग घबरा जाएंगे। सवाल है, क़यामत के रोज कौन से लोग अपने पसीने में डूबे होंगे? जवाब है, गुनहगार लोग। सवाल है, हदीस के मुताबिक जिसने जानबूझकर 3 जुम्मा छोड़ दिए उसके लिए क्या हुक्म है? जवाब है, उसने कुफ्र किया। सवाल है, किस सहाबी को कुरान मजीद पढ़ते हुए शहादत नसीब हुई? जवाब है, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। सवाल है, बिस्मिल्लाह को किसकी चाबी कहा जाता है? जवाब है, कुरान मजीद की चाबी। सवाल है, किसी दूसरे मुसलमान को काफिर कहने वाला खुद काफिर हो जाता है? जवाब है, जी हाँ, जो शख्स अपने मुसलमान भाई को बिला वजह काफिर कहे तो वो खुद काफिर हो जाता है। सवाल है, अल्लाह ताला कौन से काम करने वाले को हरगिज माफ नहीं करेगा? जवाब है, शिर्क करने वाले को। सवाल है, तमाम अंबिया इस्लाम ने सबसे पहले किस चीज पर जोर दिया? जवाब है, अकीदत तौहीद पर। सवाल है, क्या आप जानते हैं खाना खाने के बाद क्या कहना चाहिए? जवाब है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सूरत के बारे में फरमाया कि ये जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर से शैतान भाग जाता है? जवाब है, सूरह बकरा। सवाल है, हफ्ता के किन दिनों में नफली रोजे रखने की खुसूसी फजीलत है? जवाब है, पीर और जुमेरात को रोजा रखने की फजीलत कहीं अहदीस में आई है, क्योंकि इन दिनों में आमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं। सवाल है, मुनाफिक की कितनी निशानियां हैं? जवाब है, 3। झूठ बोलना, वायदा खिलाफी करना, अमानत में खयानत करना। सवाल है, क़यामत के दिन सबसे पहले कौन सा दरवाजा खोला जाएगा? जवाब है, जन्नत का दरवाजा। सवाल है, जिन्नात का खाना क्या होता है? जवाब है, हड्डियां और कोयला। सवाल है, दुनिया में सबसे पहले पानी कहां से आया? जवाब है, अल्लाह ताला ने सबसे पहले पानी को पैदा फरमाया और उसी से हर चीज की तख्लीक हुई। सवाल है, किस नबी के लिए सूरज को रोका गया था? जवाब है, हजरत यूशे बिन नून अलैहिस्सलाम के लिए। सवाल है, किस चीज का साया कभी नहीं होता? जवाब है, आग का। सवाल है, वो कौन सी चीज है जो हमेशा अल्लाह के अर्श के नीचे रहती है? जवाब है, रहमत। सवाल है, अल्लाह ताला हर चीज को कैसे पैदा करता है? जवाब है, कुन फयकून, हो जा, बस वो हो जाती है। सवाल है, अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी क्या है? जवाब है, कायनात और उसके अंदर का निजाम। सवाल है, अल्लाह ताला की आवाज किसने सुनी?
جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ سوال ہے اللہ کی قدرت کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ جواب ہے مردہ کو زندہ کرنا۔ سوال ہے دنیا میں سب سے پہلے کس دریا کا پانی بہا؟ جواب ہے دریائے فرات۔ سوال ہے چاند کی روشنی کہاں سے آتی ہے؟ جواب ہے سورج کی روشنی سے۔ سوال ہے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا گیا، جن یا انسان؟ جواب ہے جن۔ سوال ہے کون سا جانور بغیر ماں کے پیدا ہوا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد سانپ۔ سوال ہے جنت میں سب سے خوبصورت پرندہ کون سا ہوگا؟ جواب ہے براق۔ سوال ہے انسان کے ساتھ شیطان کیوں لگا دیا گیا؟ جواب ہے آزمائش کے لیے تاکہ نیکی اور برائی میں فرق واضح ہو۔ سوال ہے کیا انسان کا رزق پہلے سے مقرر ہے؟ جواب ہے جی ہاں، مگر دعا، محنت اور صدقہ اس میں برکت ڈال سکتے ہیں۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کب دعائیں قبول کرتا ہے؟ جواب ہے جب بندہ اخلاص سے مانگے، خاص طور پر تہجد کے وقت۔ سوال ہے کیا تقدیر بدلی جا سکتی ہے؟ جواب ہے دعا اور نیک اعمال بعض چیزوں کو بدل سکتے ہیں۔ سوال ہے آپ پر جادو ہے یا نہیں، خود چیک کریں۔ قرآن سے روحانی چیک اپ۔ جواب ہے اگر آپ کو شک ہو کہ آپ پر جادو ہوا ہے تو خود کچھ طریقوں سے جانچ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہر مسئلہ جادو کی وجہ سے نہیں ہوتا، اس لیے پہلی طبی اور نفسیاتی پہلوؤں کو بھی دیکھیے۔ خود چیک کرنے کے لیے درج ذیل طریقے آزمائیے۔ نمبر 1، قرآن سے آزمائش، روحانی چیک اپ۔ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، خاص طور پر آیات 102، آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورہ ناس کو توجہ اور غور سے سنیں۔ اگر سننے کے دوران آپ کو بے چینی، گھبراہٹ، نیند آنا، جسم میں جکڑن یا بوجھ محسوس ہو تو یہ جادو کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر قے آتی ہے، جسم کانپنے لگتا ہے یا دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو یہ ممکنہ طور پر کوئی اثر ہو سکتا ہے۔ کیا کریں اگر جادو کی علامات ظاہر ہوں؟ روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس صبح و شام 3 بار پڑھیں۔ وضو کا اہتمام کریں اور نماز کی پابندی کریں۔ دم شدہ پانی پئیں اور گھر میں چھڑکاؤ کریں۔ کسی مستند عالم یا راقی سے رجوع کریں۔ جزاک اللہ۔